برمودا ٹرائنگل میں پائی جانے والی عجیب و غریب چیزیں۔ ہمارے پاس پراسرار شیطانی مثلث ہے جو برمودا تکون کے نام سے مشہور ہے۔ سمندر کا یہ علاقہ دنیا کے مصروف ترین بحری راستوں میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ حالانکہ گزشتہ برسوں میں اس میں 50 سے زیادہ بحری جہاز اور 20 ہوائی جہاز پراسرار طور پر لاپتہ ہو چکے ہیں۔ وہاں کیا باتیں ہو رہی ہیں، آئیے معلوم کرتے ہیں۔ ٹرو نارتھ زمین پر بہت کم جگہیں واقعتاً حقیقی شمال کی طرف اشارہ کریں گی۔ حقیقی شمال وہ سمت ہے جو بالکل جغرافیائی قطب شمالی کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور دیگر ہائی ٹیک جی پی ایس سسٹم کے اس کے آگے کوئی نشان نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ سمندر کے وسط میں کوئی نشانی نہیں ہے۔ موسم جب خراب ہو جائے تو بحری جہاز اور دیگر دستکاری ٹریک پر رہنے کے لیے اپنے کمپاس کو استعمال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کمپاس عام طور پر مغناطیسی شمال کی طرف اشارہ کر کے کام کرتے ہیں، کیونکہ کمپاس زمین کے مغناطیسی میدان کے ساتھ سیدھ میں ہوتا ہے۔ مغناطیسی شمال زمین کے مغناطیسی مرکز میں ہونے والی تبدیلی کے لحاظ سے بدل سکتا ہے، جس کے لیے آپریٹرز اور بلّہ تیار ہیں۔ ڈیپسٹ اسپاٹ آن ارتھ۔ ہم ہمیشہ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم کتنی جگہ کی تلاش کرتے رہنا چاہتے ہیں، اور پھر ہم اپنی کائنات کو جاننا چاہتے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل سطح کے نیچے زمین کے سب سے گہرے مقامات میں سے ایک کا گھر ہے۔ سمندر کے فرش کی ٹیپوگرافی ایک نرم ڈھلوان والے براعظمی شیلف سے چند 100 فٹ گر کر چند ایک دوسرے کے قطرے تک جاتی ہے، جو جانتے ہیں کہ کتنے ہزار فٹ ہے۔ برمودا تکون میں بہت سی گمشدگیوں کی اطلاع دی گئی ہے۔ ان کے جوابات ان گہری کھائیوں کے نچلے حصے میں کہیں پڑ سکتے ہیں، لیکن جب تک حقیقت میں اپنے سمندروں کو اتنا ہی تلاش کرنا شروع نہیں کرتے جتنا ہم خلا کی کھوج کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے جو کچھ بھی نیچے پڑے گا ہمیں اندھیرے میں چھوڑ دیا جائے گا۔ میتھین گیس۔ یہ گیس بے رنگ و بو کے بغیر انتہائی آتشگیر اور قدرتی گیس کے اہم اجزاء میں سے ایک ہے، جسے ہم سب بجلی اور حرارت پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں ہمارے گھر، لیکن اندازہ لگائیں کیا یہ برمودا ٹرائنگل میں بھی، جس کے گلنے والے سمندری جانداروں کی وجہ سے سائنسدانوں نے سمندر کی تہہ میں پھنسی ہوئی میتھین گیس کی بڑی تعداد کو دریافت کیا ہے۔ میتھین مرتکز میتھین برف کے طور پر جمع ہوتی ہے، اور جب کوئی جی پھٹتی ہے تو گیس راکٹ اوپر کی طرف انتباہ یا اطلاع کے بغیر اوپر کی طرف سفر کرتے ہیں۔ اگر کوئی جہاز دھچکے کے علاقے میں ہوتا تو یہ ممکنہ طور پر ڈوب سکتا ہے، کیونکہ پانی بہت کم گھنا ہو جائے گا اور ملبے کے سمندر کے فرش پر اترنے کے ساتھ ہی تلچھٹ تیزی سے اسے ڈھانپ سکتا ہے۔ ابھی تک اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ برمودا ٹرائنگل میں لاپتہ ہونے والے جہازوں میں سے کسی کی بھی یہی وجہ ہے، لیکن پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ را ویوز وائلڈسٹ تھنگز فاؤنڈ ان برمودا ٹرائنگل۔ اب کیا یہ ایک عظیم بینڈ کے نام کی طرح نہیں لگتا؟ یا بحر اقیانوس میں برمودا مثلث کے مقام کی وجہ سے طوفان ہر سمت سے آ سکتے ہیں؟ وہ میکسیکو سے خط استوا بحر اقیانوس کے مشرقی جانب سے آ سکتے ہیں۔ یقیناً یہ طوفان 30 فٹ یا 10 میٹر اونچی بڑی لہریں بناتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے جب وہ سب ایک ہی لمحے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ یہ بدماش لہریں 100 فٹ یا 30 میٹر اونچی کے سائز تک پہنچ سکتی ہیں۔ ساؤتھ میمپٹن یونیورسٹی کے انجینئروں نے مختلف سائز کے جہازوں کے ماڈل بنائے اور چھوٹے پیمانے کے جہازوں کے لیے ایک لہر ٹینک میں اپنی سڑک کی لہروں کو نقل کیا۔ الیکٹرانک ڈی ایف اے، الیکٹرانک دھند سے آنے کا دعویٰ کرنے والی بہت سی تکلیف کالوں میں سے اب تک ان کہانیوں اور واقعات کو مافوق الفطرت قرار دیا گیا ہے اور اسے سنجیدگی سے نہیں لیا گیا ہے، لیکن حقیقی پائلٹوں کی طرف سے ایسی اطلاعات ہیں جنہوں نے ان عجیب و غریب واقعات سے اڑان بھری ہے، اور یہ جنگی تجربے کار پائلٹ بروس کرینن کی رپورٹ ہے کہ جب وہ 1970 میں اپنے والد کے ساتھ اپنے کلاسک بونانس طیارے میں اڑان بھر رہے تھے تو اینڈروس جزیرے سے تقریباً 3 میل دور ایک بیضوی شکل کا بادل تھا ان کے سامنے بننے لگے۔ اس سے پہلے کہ باپ بیٹا اس پراسرار بادل کے راستے سے بچ جائے، وہ چاروں طرف سے سرنگ میں پھنسے ہوئے تھے، اور بادل میں 10,000 فٹ کی بلندی پر اڑتے ہوئے انہوں نے سرنگ میں لائنیں گھڑی کی مخالف سمت میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھنے کی اطلاع دی۔ پھر انہوں نے صفر کشش ثقل کے اثرات کو محسوس کرنا شروع کر دیا اور ان کے تمام نیویگیشن سسٹم ناکام ہونا شروع ہو گئے۔ خوش قسمتی سے یہ الیکٹرانک گھومنے والی دھند کی سرنگ ختم ہو گئی اور انہوں نے خود کو میامی بیچ کے بالکل اوپر پایا اور ایک بار پھر ریڈار لینے میں کامیاب ہو گئے۔ دی جائنٹ اسکواڈ، ایک بار بدنام زمانہ افسانوی مخلوق جو حقیقی ثابت ہوئی، دیو ہیکل
स्क्वेड बरमूदा मुसलस में पाए जाने वाले बहुत से अजीब व गरीब वाकयात और चीजों को छोड़कर कुछ लोगों ने एक देवहैकल ऑक्टोपस को देखने की इत्तला दी है, या अगर एक से ज्यादा है तो मुझे हैरत है। अभी तक इन मखलूकात जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन देवहैकल स्क्वेड वाकई एक हकीकी जानवर है। द मिसिंग शिप्स वाइडेस्ट थिंग्स फाउंड इन बरमूदा ट्रायंगल। बरमूदा ट्रायंगल में 50 से जायद बहरी जहाजों के लापता होने की इत्तला है, जिनमें से एक सबसे ज्यादा बदनाम जमाना USS साइक्लस है। बहरिया का सबसे बड़ा ईंधन वाला जहाज 1918 में लापता हो गया था। जहाज में हमले के 309 अरकान के साथ 10,800 टन मैग्नीज एसिड ब्राजील से बाल्टीमोर के सफर के दौरान जहाज से सिर्फ एक पैगाम मौसूल हुआ और फिर समंदर पर निकलते वक्त किसी भी किस्म की परेशानी की इत्तला नहीं दी। लेकिन फिर खुद बरमूदा ट्रायंगल तक जहाज कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचा। ये कभी नहीं मिला। न सिर्फ जहाज कभी नहीं मिला, बल्कि मलबा या अमले के अरकान भी नहीं मिले। कहीं से कोई अजियतनाक कॉल मौसूल नहीं हुई। बहरिया के सबसे बड़े बहरी जहाजों में से एक और इसमें मौजूद हर चीज और जहाज में मौजूद हर शख्स बगैर किसी वजाहत के अचानक लापता हो गया। ये खौफनाक है। द मिसिंग प्लान्स। बहरी जहाजों की तरह 20 से ज्यादा तैयारे गुज़िश्ता बरसों में लापता हो चुके हैं और इनमें से कुछ रिपोर्टें बिल्कुल ताज़ा तरीन हैं, जो पिछले साल मई में हुई थी, जब एक छोटा जुड़वा इंजन वाला तैयारा पुरस्कार तौर पर लापता हो गया था। USS साइक्लोपस के तौर पर जो इस पर सवार थे, उन्होंने बगैर किसी पेचीदगी के अपनी परवाज शुरू की और ना कोई तकलीफ कॉल की इत्तला है और ना कोई मामूली बात है। एक बार फिर मलबे का कोई अमला या किसी वजाहत की कोई अलामत नहीं मिल सकी। घोस्ट शिप। बरमूदा में पाई जाने वाली हमारी आखिरी और सबसे अजीब चीज 1881 में वापस आने वाले जहाज है। बदनाम जमाना एलन ऑस्टिन जहाज ने बरमूदा मुसलस के एक इलाके में भूत जहाज का तजुर्बा किया। इससे पहले कि चीजें खौफनाक तौर पर पहुंच रही हूँ, एलन ऑस्टिन के अमले ने जहाज को मुकम्मल तौर पर स्टॉक किया था, लेकिन जहाज पर अमला या कहीं भी नजर नहीं आया। सामान के साथ एक मुफ्त जहाज का मौका देखकर एलन ऑस्टिन के अमले के एक हिस्से ने जहाज को संभाल लिया और जहाज को साथ लेकर वापस जाने की तैयारी की। उस वक्त एक गैर मुतवक्को तूफान कहीं से आया और दोनों जहाजों को पूरी तरह लपेट में ले लिया। अगले दिन तूफान खत्म होने के बाद दोनों बहरी जहाज दहशत से बाहर निकल आए, लेकिन भूत जहाज पर अमला कहीं नजर नहीं आया। बस उस वक्त अमले के अरकान और एलन ऑस्टिन के कप्तान एक बार फिर जहाज पर सवार हुए और फिर एक पुरस्कार धुंध की लपेट में आ गए। और एक बार जब धुंध साफ हो गई तो भूत जहाज हर चीज और सब के साथ मुकम्मल तौर पर गायब हो गया।